ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان کبھی بھی بیٹھ کر اپنی تکالیف کا رونا نہیں روتا، بلکہ ان کے مدار میں بخوشی مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کرے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کو لفظ نہیں مرتے، رویے مرتے ہیں۔ زخم وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ زخم نہیں رہتا۔ لوگ تو صرف آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جیسے سمندر میں پتھر پھینکنا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے نہ جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے بنا کے مٹی میں ملا دیے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا انسان اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں کرتا، نہ جتانے کے لیے اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ رکاوٹوں اور مشکلات سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ روکنے نہیں آتی، بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ افسوس، انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندروں کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کون کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی تو مصلحت ہوتی ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو،
کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دیمک اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک دیواریں کھڑی کرتا ہے اور دوسرے دیواریں گرا دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، ایک وہ برا سلوک جو کسی نے تم سے کیا، اور دوسرا وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ کسی کے راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائیں تو پھر فاش نہ کرو۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے اسے دفناؤ۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہوں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ آپس میں بگڑے ہوئے معاملات خود ہی حل کر لینے سے تھوڑی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو، لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی اکثر کر جاتے ہیں۔ الفاظ، مثالیں اور تجربے صرف علم و حکمت والوں کے لیے ہیں اور جہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔